السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یونس آیت 33 سے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذالک، یوں ہی، یا کہتے ہیں اسی طرح، لائک دس، حقت، ہا قاف قاف روٹ ورڈ ہے، حق سچ یعنی کلیئر ہو جانا، حقت ثابت ہو چکی ہے، کلمت بات، کلمہ جو ہوتا ہے بات، رب کا آپ کے رب کریم کی، علا پر، الذین ان لوگوں پر، فسقوا جنہوں نے نافرمانی کی، یا وہ لوگ جو فسق و فجور کرتے ہیں یا نافرمان ہوئے، فاسق ہوئے، انہم کہ وہ، لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ رب سے تو کچھ بھی نہیں نا چھپا ہوا۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، بات یا اسی طرح یا یوں ہی ثابت ہو چکی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کے رب کی بات، آپ کے رب کا فرمان ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ آسان سے آسان الفاظ ہوں، کہ آپ کے رب کی بات ان پر جو فسق و فجور کرتے ہیں یوں ہی ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل، آپ پوچھئے، محبوبہ آپ پوچھئے، حل کیا، من شرکائکم، یہ تمہارے جو معبود ہیں، جو شریک ہیں، جو تمہارے بت ہیں، من جو یبدأ آغاز کرے، یعنی من کون ہے جو یبدأ پہلی بار کرے، ابتدا کرے، آغاز کرے، خلق کا، آفرینش کا، پیدائش کا، تخلیق کا، ثم پھر یعیدہ پھر اسے لوٹا بھی دے، یعنی دوبارہ بھی اس کو پیدا کر دے یا بنا بھی دے۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے کیا تمہارے معبودوں میں کوئی ہے جو آغاز آفرینش بھی کرے، یعنی ابتدا بھی کرے، پھر فنا کے بعد، مرنے کے بعد اسے لوٹا بھی دے، جیسے ہمارا رب کریم ہے، اس نے پیدا کیا بغیر کسی نمونے کے، ابتدا بھی کی اور پھر دوبارہ مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا۔ قل آپ فرمائیے، اللہ تعالی یبدأ الخلق ابتدا کرتا ہے پیدائش کی، یعنی پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثم پھر یعیدہ اسے لوٹاتا بھی ہے، یعنی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، فأنا پس کدھر یا کہاں، تؤفکون تم پھیرے جاتے ہو۔ حمزہ فا کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہم پیچھے بھی کتنی جگہوں پہ پڑھ چکے ہیں، افک یعنی ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے صحیح رخ سے پھیر دی گئی ہو، اسی بنا پر ہواؤں کو بھی اپنی اصلی رخ جو چھوڑ دیں ان کو بھی، والمؤتفقات بالخاطئہ، اور وہ الٹنے والی بستیوں نے گناہ کے کام کیے تھے۔ حمزہ فا کاف روٹ ورڈ ہے، افک ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے صحیح رخ سے پھیر دی گئی ہو۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، سورۃ التوبہ میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں، یعنی اعتقاد اور حق و باطل کی طرف یہاں اشارہ ہے، یعنی حق سے باطل کی طرف، سچائی سے جھوٹ کی طرف، اور اچھے کاموں سے برے افعال کی طرف پھر رہے ہیں۔ یؤفک عنہ من افک، یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے۔ سورہ نام میں پڑھ چکے ہیں، فأنا تؤفکون، پھر تم کہاں بہک کے پھرتے ہو۔ اور مؤتفقات یہ بھی قرآن کریم میں آیا ہوا ہے، والمؤتفقات بالخاطئہ، اور وہ الٹنے والی بستیوں نے گناہ کے کام کیے تھے، والمؤتفقات احوا بھی قرآن کریم میں آیا ہے، اور اس کا معنی بہت ساری جگہوں پہ آیا تھا، آیا ہے اور آئے گا۔ تو تؤفکون تم بہک کے جا رہے ہو، تم پھر رہے ہو۔
قل آپ فرمائیے محبوبہ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنا تؤفکون کہ رب کریم ہی تخلیق کی آفرینش کی ابتدا بھی کرتا ہے اور فنا کے بعد اسے لوٹاتا بھی ہے. پھر ہوش کرو فأنا تؤفکون تم کدھر پھرے جاتے ہو. قل آپ پوچھیے حل کیا من شرکائکم تمہارے معبودوں میں من جو یعنی کوئی ہے جو یہدی ہدایت دے رہنمائی کر سکتا ہے یا راستہ دکھا سکتا ہے الی الحق حق کی طرف. قل حل من شرکائکم من یہدی الی الحق آپ پوچھیے کیا تمہارے معبودوں میں سے کوئی حق کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے. قل پھر خود ہی بتائیے خود ہی جواب دیجیے اللہ تعالی یہدی رہنمائی فرماتا ہے ہدایت دیتا ہے رستہ دکھاتا ہے للحق حق کی طرف. قل اللہ یہدی للحق خود ہی جواب دیجیے یعنی خود ہی جواباً فرمائیے کہ اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی فرماتا ہے. افمن تو کیا جو یہدی راستہ دکھاتا ہے یا راستہ دکھائے ہدایت دے رہنمائی کرے الی الحق حق کی طرف احق وہ زیادہ مستحق ہے زیادہ حقدار ہے این یتبع کہ اس کی پیروی کی جائے یعنی جو راستہ دکھاتا ہے اس کی پیروی کی جائے. یا من جو لا یہدی خود ہی راستہ نہ پائے خود ہی راستہ اسے پتہ ہی نہ ہو الا مگر این یہدا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے. تو کیا جو راستہ یا راہ حق کی طرف دکھائے وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو خود ہی راہ نہ پائے مگر یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے. جیسے بت ہوتے ہیں پہلے میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں اور آپ سب جانتے ہیں کہیں سے پتھر ملا تھوڑا بڑا ہوا اسی کو ڈنڈے مارے اور بت تراشا خدا بنا لیا. اب جہاں پہ رکھا جاتا ہے وہ خود تو موو نہیں کر سکتا نا اس کو اٹھا کے دوسری سائڈ پہ رکھنا پڑتا ہے یعنی جو خود ہل کے دوسری سائڈ پہ جا بھی نہ سکے وہ بھلا کیا راستہ دکھائے گا. اس کو تو خود اٹھا کے ادھر ادھر رکھنا پڑتا ہے. فما لکم پس تمہیں کیا ہو گیا ہے پس تمہیں کیا ہو گیا ہے یا کیا ہوا ہے تمہیں کیفا کیسے تحکمون تم فیصلے کرتے ہو کیا یا کیسا انصاف کرتے ہو کیسا یعنی آپ کیا کہہ سکتے ہیں حکم کرتے ہو. کیف تحکمون کیسے غلط فیصلے کرتے ہو. وما یتبع اور نہیں پیروی کرتے اکثرہم ان میں سے اکثر الا مگر ظن مگر ظن کی یعنی ماذ وہم گمان کی. وما یتبع اکثرہم الا ظن اور ان میں سے اکثر پیروی کرتے ہیں مگر ماذ وہم و گمان کی یعنی ان میں سے اکثر صرف وہم و گمان کی یا ظن کی پیروی کرتے ہیں. ان الظن بے شک جو ظن ہے گمان ہے لا یغنی بے نیاز نہیں کرتا یعنی ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا من الحق حق سے شیئن ذرا برابر بھی. کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں. جیسے سورۃ الفاتحہ کے بعد ہم نے کون سی سورہ پڑھی تھی سورہ بقرہ اور پہلی ہی آیات کے اندر لا ریب فیہ تھا. یہ ہمارا عقیدے کی طرف تھا نا کہ ہمارا عقیدہ تو پختہ ہے یقین والا اس میں تو شک والی بات ہے ہی کوئی نہیں. علم ہوگا صحیح رستے کا پتہ ہوگا تب تو ہمیں یقین ہوگا نا. اور اہل ایمان بے یقینی کیفیت میں نہیں ہوتے ہمیشہ یقین کی کیفیت میں رہتے ہیں. بلا شبہ وہ وہم و گمان سے بے نیاز نہیں کر سکتا حق سے ذرا برابر یعنی کچھ شک نہیں کہ ظن حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا کارآمد نہیں ہو سکتا یا بے نیاز نہیں کر سکتا. ان اللہ بے شک اللہ تعالی یقیناً اللہ تعالی علیم خوب جانتا ہے خوب علم رکھتا ہے بما یفعلون اسے جو وہ کرتے ہیں.
بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ فعل کرتے ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں، جو وہ افعال ادا کرتے ہیں. وما کانا اور نہیں ہے ھذا القرآن یہ قرآن کریم این یفترا، افطرا ہوتا ہے گھڑ لینا، بنا لینا اپنے پاس سے، یعنی سچ نہیں جھوٹ کے کچھ کہانیاں کنیاں یا کچھ بھی، یعنی گھڑ لیا گیا ہو من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے بغیر. اور یہ قرآن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر اس سے گھڑ لیا گیا ہو. اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لے، گھڑ لے. ولیکن لیکن یا بلکہ تصدیق کرنے والا، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے الذی بین یدی، اس سے پہلے جو کتابیں ہیں تورات، انجیل، زبور وغیرہ جو پہلے نازل ہو چکی ہیں. ولیکن تصدیق الذی بین یدی، بلکہ یہ تصدیق کرنے والا ہے اس وحی کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، پہلی کتابوں کی. یہ نہیں کہتے جیسے ابھی لا بنتا ہے تو کہا جاتا ہے اگلا لا سارے کا سارا ہی غلط ہے، کیونکہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں نا. پہلی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے تھیں، وہ بھی درست تھیں جب تک کہ لوگوں نے ان میں چینجنگ نہیں کی تھی. ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلی تھی ان کی بھی تصدیق کرتا ہے. وتفصیلا، اور تفصیل ہے اور ڈیٹیل ہے اور وضاحت ہے کتاب الکتاب کی، لا ریب فی، اس میں ذرا برابر شک نہیں. اور جو پہلی کتابیں تھیں الکتاب کی، یہ پہلی کتابوں کی ڈیٹیل ہے. اور اس قرآن کریم کی وضاحت بھی بہت ساری آیات کے تھرو ہوئی ہے. اور الکتاب کی تفصیل ہے، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں. فیہ، اس میں من رب العالمین، رابا باروٹ ورڈ ہے، رب پالنے والا، تخلیق کرنے والا. رب کا معنی بڑا جامع ہے، یعنی کوئی چیز ہوگی تو اس کو پالا جائے گا، تو اس میں تخلیق کا بھی معنی پایا جاتا ہے. پالنے والا، مرتبہ کمال تک پہنچانے والا. اب ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں، دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا سر بڑا ہوتا ہے، آنکھیں بھی بہت بڑی بڑی سی ہوتی ہیں، اور اسی طرح ٹانگیں، بازو، انگلیاں تقریباً سیم ہوتی ہیں، تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے. اب دودھ سیم جگہ سے جا رہا ہے، غذا بھی سیم مل رہی ہے، اندر بھی سب کچھ وہی مشینری ہے. لیکن جس طرح ہماری ٹانگیں بڑھتی ہیں اسی طرح ہمارے بازو بڑھتے یا ہمارا سر بڑھتا تو کیا سمجھتے ہیں، اب گھڑے کی طرح نہ ہو جاتا اور حسن ماند پڑ جاتا. اسی طرح بڑی بڑی آنکھیں ہوتی، کتنا عجیب و غریب لگتا ہے انسان. لیکن رب کریم نے جتنا جس چیز کو کمال چاہیے تھا یا ہوتا ہے اتنا ہی اس کو بڑا کرتا ہے. تو رب کا معنی ہے مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، پالنے والا. وہ سونا پالنے والے پورے جہانوں کو، ایک کو نہیں، انسانوں کو نہیں، جانوروں کو، چرند پرند کو، ہنس پرندہ. سوچے موتی کھاتا ہے اللہ، اس کو بھی رزق دے رہا ہے، مجھے اور آپ کو بھی دے رہا ہے، یہ ویل فش اور سب کو دے رہا ہے. تو رب کا معنی بڑا وسیع ہے، اس لیے عالمین ہے، رب العالمین. من کی وجہ سے باقی نیچے زیر آئی ہے نا. تو بتایا جا رہا ہے کہ اور الکتاب کی تفصیل ہے، اس میں ذرا شک نہیں کہ یہ رب کریم کی طرف سے، وہ رب العالمین کی طرف سے اتری ہے یہ کتاب، یعنی قرآن کریم. وضاحت جان لیتے ہیں. پچھلی آیت کے تحت جو ہم نے 32 آیت میں پڑھا تھا، ایک مسئلہ بھی علماء کرام نے لکھا ہے، جو امام مالک کا بھی یہی ہے خیال. جیسے دیکھیں غنا ہے ایک ایسا لہو ہے جو دلوں میں ہیجان پیدا کرتا ہے. اور آج کل آپ دیکھیں جس طرح کے گانے وانے چل رہے ہیں، یہ تو انسان کو اچھائیوں کی طرف تو نہیں نہ لے کے جاتے، جب وہ غریب چیزوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، برائیوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لیکن صحیح حدیث میں ایک چیز کا ہمیں پتہ چلتا ہے، جو اس کے جو الفاظ جو اچھے والے اشعار ہیں وہ مباح ہونا بھی ثابت ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق ایک روز عید والا دن تھا، اپنی بیٹی حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے جاتے تو وہاں انصار کے 2 لڑکیاں اشعار گا رہی تھیں جو انصار نے ایک جنگ کے بارے میں کہے تھے. یاد رکھیے ایسے گانے نہیں جیسے ہمارے آج کل کے، نہیں، وہ ایسے گنگناہٹ تھی، ایسے اشعار تھے جس میں بہادری کے پہلے قصے ہوا کرتے تھے، موٹیویشن ہوتی تھی اچھائیوں کی طرف اور یہ جہاد کی طرف، ایسے وہ اشعار تھے. لیکن بہرحال تھا تو غنا، گنگنا رہی تھیں.
حضرت ابوبکر صدیق کو غصہ آیا، فرمایا کہ محبوب کریم کا کاشان اقدس اور اس میں شیطان کے آلات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا اے ابو بکر انہیں گانے دو، کیونکہ آج عید کا دن ہے، اگر غنا حرام ہوتا تو اس کا گزر حضور کے گھر کیوں کر ہوتا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے تو اسے بند کرنا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی اور لوگوں سے نرمی فرمائی تاکہ وہ اس سے اپنے دلوں کو بہلا سکیں، کیونکہ ہر شخص ہر وقت ایسے زہد اور ایسی پابندی کے متحمل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو حضور کے اس ارشاد سے کہ آج عید کا دن ہے، انہیں گانے سے نہ رکو، یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر وقت غنا سننا تو مکروہ ہے، یاد رکھیں، لیکن خوشی کی تقریبات جیسے عید ہو یا سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں ایسے اشعار جس کے اندر کوئی گند نہ ہو، برائی نہ ہو، سننے میں گنگنانے میں حرج نہیں ہوتا، کیونکہ انسانی فطرت ہے گنگنانا وغیرہ۔ پھر اس کے بعد آج کی جو آیات ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جن کوتا اندیشوں اور بد نصیبوں نے حق چھوڑ کر باطل کے ساتھ دیا اور فمبرداری اور تقوی کے بجائے فسق و فجور کا اپنا شعار بنایا، تو ہم نے ان سے ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت سلب کر لی، چھین لی، اور ان کی آنکھوں کو نور حق دیکھنے کی قوت سے محروم کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ان جو فرمانیاں ہیں، مسلسل نافرمانیاں اور لگاتار گستاخیوں کے باعث تم سے بھی حق کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے کی استعداد چھین لی جائے، اور تم باطل کے گھپ اندھیروں میں ایسے ہی ٹکرے مارتے مارتے دم توڑ دو۔ یہاں سے ایک بات ہمارے لیے کیا ہے، ایک یہ کہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں، لیکن اگر لگاتار آپ نافرمانیاں کریں گے تو دیکھیں اللہ ان کا بھی رب ہے، ہمارا بھی وہی رب ہے، تو پھر یہ خطرہ ہمارے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ خود بھی برائیوں سے بچیے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کیجیے۔ پھر بتوں اور باطل خداؤں کے پجاریوں سے ایک اور سوال کیا جا رہا ہے کہ بتاؤ یہ جو دنیا ہے اس کو کس نے پیدا کیا؟ قیامت کے روز انہیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ میدان حشر میں لا کھڑا کون کرے گا؟ کیا تمہاری یہ معبود یہ کرنے پہ قادر ہے؟ یہ آسمان تو دیکھ، یہ اس کے اوپر بغیر پلر کی چھت، یہ چمکتے دمکتے تارے، سب کچھ، کیا تمہارے بتوں نے یہ سب کچھ کیا؟ یہ ان کی پیداوار ہے؟ کیا پیدا کرنے والا پیدا کی جانے والی جو چیز ہے اسے خود بھی بعد میں پیدا ہوتا ہے؟ کیا یہ زمین کا فرش انہوں نے بچھایا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جس چیز کو پیدا کیا جائے وہ بعد میں، جیسے ایک بچہ ہے، کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا یہ میرا بچہ ہے، اس کو میں نے اپنی پیدائش سے پہلے پیدا کیا، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہ بت تو بعد کی پیداوار ہے، ذرا دکھاؤ تو صحیح، زمین آسمان یہ ساری چیزیں، تو جب یہ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر زیادہ حقدار کون ہے؟ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اسی کی عبادت کی جائے، وہی اللہ جس نے پہلے بھی انسانوں کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، وہی نظام کو چلا رہا ہے، پھر مرنے کے بعد وہی دوبارہ اٹھائے گا۔ اب یہاں سے ضمناً یہ بات بھی آپ کو عرض کر دوں، دیکھو جو رب کے ساتھ لگ جاتے ہیں نا، اللہ ان کو قوتیں طاقتیں دیتا ہے۔ جیسے حدیث قدسی میں کہ اگر کوئی انسان فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرتا ہے تو رب کریم فرماتا ہے کہ نوافل کے ذریعے جو اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے جو اعضاء ہیں جیسے سماعت بصارت وہ تیز کر دیتا ہے۔ فرمان کیا ہے کہ میں اس کے، یعنی اللہ فرماتا ہے میں اس کے آنکھیں ہو جاتا ہوں، کان ہو جاتا ہوں، ہاتھ ہو جاتا ہوں، اور ہاتھ تو یہ کہ قدم ہو جاتا ہوں، مراد کیا کہ فاصلے کم کر دیتا ہوں۔ جیسے حضرت عمر کا مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، وہ خطبہ دے رہے تھے تو حضرت ساریہ پہاڑ کے دوسری سائڈ پہ کم عمر تھے، سپہ سالار تھے، اور دشمن بڑا عیار اور چالاک تھا۔ انہوں نے دو پارٹ کیے، ایک تو سامنے سے مصروف رکھا اور آدھا حصہ جو تھا دشمن کا وہ بیک سائڈ سے پہاڑ کی طرف سے جب چڑھنے لگا، حضرت عمر انہوں نے دور سے یہ الفاظ کہے تھے کہ ساریہ بن جبل، اس لیے ان کا نام ساریہ بن جبل کہلاتا ہے، کہ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو۔ اور جتنے صحابہ کرام وہاں پہ تھے وہ کہتے ہیں ہم نے خود حضرت عمر کی آواز بھی سنی، اور وہ حضرت عمر کی آواز سن کے ذرا کانشیس ہو گئے اور دشمن کو جو ان کی چال تھی اس کو تباہ کر دیا۔ تو یہ کس نے وہاں تک آواز پہنچائی تھی؟ حدیث قدسی ہے نا، رب اپنے وعدوں کا سچا، اور محبوب کی زبان سے جو چیز نکلتی ہے وہ بھی سچ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ
پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. جو رب کے ساتھ لگ دیتا ہے ہو جاتا ہے رب کا, پھر اللہ پاک اپنی وعدوں کا سچا اسی طرح اس کے لیے فاصلے کم کر دیتا ہے. قوتیں, سماعت, بصارت سب کچھ بڑھا دیتے ہیں. یہ نہیں کہ پہلے لوگوں کے آپ کی بھی بڑھ سکتی ہیں, ذرا اپنے رب کے قریب ہو کر تو دیکھیے. تو یہاں یہ ساری مثالیں دی گئی کہ دیکھو تمہارے تو خدا جن کو تم معبود بنا کے بیٹھے ہو یہ تو کچھ نہیں کر سکتے, بلکہ تم خود ہلا کے دوسری جگہ رکھو تو وہ رکھ سکتے ہو, یہ تو خود ہل بھی نہیں سکتے. تو جو مالک ہے, جو دے رہا ہے, جس نے انبیاء کو بھیجا, جس نے کتابوں کو بھیجا, جو ہدایت دینے والا ہے, جو رستہ دکھانے والا ہے, وہی چیز آپ کے دماغ کا اگر سوچیں تو دستک دے گی کہ زیادہ حقدار بھی وہی ہیں, اسی کی مانی جائے جو پہلی دفعہ بھی پیدا کر سکتے ہیں اور وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے. اور ضمن ایک چیز زن کا لفظ ادھر آیا ہے قرآن کریم میں, جیسے ایک لغت کے اندر بصائر لغت کی ایک معتبر کتاب اس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کریم میں لفظ زن 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک معنی ہے یقین, دوسرا معنی ہے شک, تیسرا اس کا جو معنی ہے وہ تہمت, اور چوتھا وہم و گمان ہے. اس آیت میں زن کا لفظ اپنے آخری معنی یعنی وہم و گمان میں مستعمل ہوا ہے. اور امام زمخشری نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہاں زن کا معنی وہم و گمان ہے. تو اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. اور یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے, سرزنش کی جا رہی, یہ مت سمجھو کہ تمہاری کارستانیوں کی کسی کو خبر نہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اس پر کوئی محاسبہ نہیں ہوگا. خوب کان کھول کر سن لو کہ تمہاری ہر حرکت پر علیم خبیر خدا آگاہ ہے اور وہ تمہیں تمہارے کرتوتوں کی پوری پوری سزا دے گا. تو یہاں سے بہت ساری باتیں پتہ چلی کہ زن نہیں, اسلام میں یقین, یہ ہمارے عقیدے کی طرف اشارہ ہے. آپ کا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے. صحیح العقیدہ جو علماء کرام ہیں ان کی آپ سنتے رہیں گے, ان کی صحبت میں رہیں گے اور صحیح کتابیں پڑھتے رہیں گے تو آپ کے جو یقین ہے وہ اس کیفیت میں اضافہ ہوتا جائے گا. لیکن آج کل چونکہ بکس ایسے آ گئی ہیں خود ہی بغیر استادوں کے لوگ ترجمہ تفسیر اور بہت کچھ کر مسائل نکالنے لگ گئے, اس طرح امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے. تو بے یقینی کی کوئی عبادت نہیں ہوتی. جب یقین ہوتا ہے تو اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو صحیح بار بار کہتی ہوں کہ صحیح علماء, جو صحیح علماء ہیں جنہوں نے صحیح پڑھا ہوا ہے, صرف انہی کا سنا جائے, انہی کی صحبت اختیار کی جائے. بس اللہ پاک ہم لوگوں کو اچھے لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے. اور حضرت علامہ اقبال اسپیشلی فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ کی محبت کے معاملے میں کوئی سودا نہیں. اگر کوئی 99 باتیں رسول اللہ کی تعریف میں حق میں بولتا ہے اور ایک بات ایسی ہے جو ان کے حق میں نہیں ہے تو وہاں سے بھاگ جاؤ, کیونکہ عقیدے کی خرابی کا ڈر ہے. تو ہمارے جو پہلے صحابہ کرام تھے ان کا بھی یہی معمول تھا کہ اگر بندہ پختہ نہیں ہوتا تھا, صحیح نہیں ہوتا تھا, تو اس کے منہ سے قرآن اور حدیث بھی نہیں سنتے تھے. فرماتے تھے کہ ہمیں ہمارا عقیدہ بہت پیارا ہے, کیونکہ عقیدہ ایک بنیاد کی طرح, بلڈنگ اسی کی بہترین ہوتی ہے, مضبوط ہوتی ہے جس کی بیس مضبوط ہوتی ہے. تو ہمارے عقائد الحمدللہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں. اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.